السلام علیکم۔ میں ہوں آپ لوگوں کا دوست محمد اکرم ساکی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے رستم زماں گاما پہلوان کا نام ضرور سنا ہوگا۔ ہندوستان نے آج تک اس جیسا دوسرا پہلوان پیدا نہیں کیا۔ ایک بار ایک کمزور سے دکاندار نے گاما پہلوان کے سر میں وزن کرنے والا باڑ دے مارا۔ گامے کے سر سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ گامے نے سر پر مفلر لپیٹا اور چپ چاپ گھر لوٹ گیا۔ لوگوں نے کہا، پہلوان صاحب، آپ سے اتنی کمزوری کی توقع نہیں تھی۔ آپ دکاندار کو ایک تھپڑ مار دیتے تو اس کی جان نکل جاتی۔ گامے نے جواب دیا، مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا، میری برداشت نے پہلوان بنایا ہے، اور میں اس وقت تک رستم زماں رہوں گا جب تک میری قوت برداشت میرا ساتھ دے گی۔ قوت برداشت میں چین کے بانی چیئرمین ماؤ زے تونگ اپنے دور کے تمام لیڈر سے آگے تھے۔ وہ 75 سال کی عمر میں سردیوں کی رات میں دریائے شنگھائی میں سوئمنگ کرتے تھے، اور اس وقت تک پانی میں رہتے تھے جب تک خوب نہاد ہو نہ لیتے۔ عزیز سامعین، جانتے ہیں آپ کہ اس وقت پانی کا درجہ حرارت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت پانی کا درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ سے بھی نیچے ہوتا تھا۔ -10 سینٹی گریڈ، -10 سینٹی گریڈ سے بھی نیچے۔ ماؤ انگریزی زبان کے بھی ماہر تھے، لیکن انہوں نے پوری زندگی انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولا۔ ہے نا حیرانی کی بات؟ آپ ان کی قوت برداشت کا اندازہ لگائیے کہ انہیں انگریزی میں لطیفہ سنایا جاتا تھا، وہ لطیفہ سمجھ بھی لیتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے، چپ چاپ، گویا کچھ سنا ہی نہیں یا سمجھا ہی نہیں۔ لیکن بعد ازاں جب مترجم اور ٹرانسلیٹر اس لطیفے کا ترجمہ کرتا تو دل کھول کر کھل کھلا کے ہنسا کرتے تھے۔ قوت برداشت کا ایک واقعہ ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر بھی سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے زندگی میں صرف 2.5 کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ان کی پہلی کامیابی ایک اژدہے کے ساتھ لڑائی تھی۔ ایک جنگل میں 20 فٹ کے ایک اژدہے نے انہیں جکڑ لیا اور بابر کو اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ 12 گھنٹے تک اکیلے تنہا لڑنا پڑا تھا۔ ان کی دوسری کامیابی خارش تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خارش کیسے کامیابی ہو سکتی ہے؟ واقعہ کوئی یوں ہے کہ انہیں ایک بار خارش کا مرض لاحق ہو گیا۔ خارش اس قدر شدید تھی کہ وہ جسم پر کوئی کپڑا نہیں پہن سکتے تھے۔ ہلکا سا ململ کا تہہ بند باندھے، مسلسل کھجائی ہو رہی ہے یا مالش۔ بابر کی اس بیماری کی خبر پھیلی تو ان کا دشمن شبانی خان ان کی عیادت کے لیے آ گیا۔ یہ بابر کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں اپنے دشمن کے سامنے جائے اور جسم کو کھجاتا رہے اور اپنی خامی اس کے سامنے ظاہر کرے۔ بابر نے فوراً پورا شاہی لباس پہنا، اور آپ جانتے ہیں عزیز دوستو، شاہی لباس انتہائی کھردرا ہوتا ہے، جس پہ موتی وغیرہ ہیرے جواہرات ٹنکے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا کھردرا پن اور زیادہ کھردرا ہو جاتا ہے۔ لیکن بابر پورے شاہی لباس کو زیب تن کر کے اور بن ٹھن کے شبانی خان کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ آدھا دن شبانی خان کے سامنے بیٹھے رہے، ان کے ساتھ کھانا کھایا، گپیں ہانکی۔ پورے جسم پر شدید خارش ہوتی رہی، لیکن بابر نے خارش کی غرض سے جسم کو نہیں کھجایا۔ بابر ان دونوں واقعات کو اپنی 2 بڑی کامیابیاں قرار دیتا تھا، اور آدھی دنیا کی فتح کو اپنی آدھی کامیابی قرار دیتا تھا، یا کہتا تھا کہ میری آدھی کامیابی ہے۔
دنیا میں لیڈرز ہوں، سیاستدان ہوں، حکمران ہوں، چیف ایگزیکٹو ہوں، جرنل ہوں یا عام انسان ہوں، ان کا اصل حسن ان کی قوت برداشت ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، دنیا میں کوئی شارٹ ٹیمپرڈ، کوئی غصیلا، کوئی جلد باز شخص ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں معاشرے، قومیں اور ملک بھی صرف وہی آگے بڑھتے ہیں جن میں قوت برداشت ہوتی ہے، جن میں دوسرے انسانوں کی رائے، خیال اور اختلاف کو برداشت کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک، ہمارے معاشرے میں قوت برداشت میں کمی آتی جا رہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ہر وقت کسی نہ کسی شخص سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ سیاستدان ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، فوجی دوسروں کو نیچا دکھانے کی غرض سے تحت نیت نائے حربے اور نیت نائے مکر اور سازشی بن رہے ہیں۔ شاید قوت برداشت کی یہ کمی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ قتل اور سب سے زیادہ حادثے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اپنے اندر قوت برداشت پیدا بھی کر سکتے ہیں، یا یہ خدا کی طرف سے وضعیت ہے، بس ہو گیا، جو شارٹ ٹیمپرڈ ہے وہ شارٹ ٹیمپرڈ صحیح، جس کے اندر برداشت ہے وہ برداشت قابل اور برداشت انسان سے ٹھہرا؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، اور اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زندگی کو پرسکون اور خوبصورت بنانے کا کوئی ایک فارمولہ بتا دیجئے، کوئی ایک نسخہ تجویز فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اول وہ لوگ جو جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور جلدی اصل حالت میں واپس پلٹ جاتے ہیں۔ دوم وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ اور سوئم وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور دیر سے اصل حالت میں لوٹتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان میں سے بہترین دوسری قسم کے لوگ ہیں، جبکہ بدترین تیسری قسم کے انسان ہیں۔ غصہ دنیا کے 90% مسائل کی ماں ہے، اور اگر انسان صرف اس غصے والی عادت پر قابو پا لے تو اس کی زندگی 90% پرسکون ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کی بجائے اپنے اندر قوت برداشت کا مادہ پیدا کریں، کیونکہ جتنی وبائیں، جتنی مصیبتیں ہم پہ نازل ہو رہی ہیں وہ ہماری اپنی شامت اعمال تو ہے ہی، قوت برداشت کی عدم برداشت کی وجہ سے بھی ہے۔ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کیجیے اور طاقت سے طاقتور پوزیشن میں بھی معاف کرنے کی عادت اپنائیے۔ یہ میرے نبی کی بھی سنت ہے، یہ دنیا کا ایک نسخہ بھی ہے، دنیا میں کامیابی کا ایک نسخہ بھی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اپنی جو شارٹ ٹیمپرڈ یا غصیلی عادت ہے اس پر قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔